آج یہ سورہ آل عمران کی جو آیات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 196 اور آیت نمبر 197، آیت نمبر 198، اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو جو دین حق پر قائم رہیں، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کی جماعت اور ان کے اسوے کے ساتھ جڑے رہیں، تو یہ جماعت دنیا میں امامت کا اور رہنمائی کا کردار ادا کرتی ہے۔ مسلمان قرآن پاک کے پڑھنے سے، رسول اللہ کی رہنمائی میں آنے سے، مسلمان جماعتوں کے اسوے کو اختیار کرنے سے دنیا میں امام بنتے ہیں، دنیا میں رہنما بنتے ہیں، دنیا میں قوموں کے مقتدا بنتے ہیں۔ اب جو جماعت دنیا میں امامت کا کردار ادا کرے، دنیا کی قوموں کو رہنمائی دے، ان کو مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے، پریشانیوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ ابتدائی دور ان کا مشکلات کا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی محنتوں سے، قربانیوں سے اللہ جل شانہ ان کی مشکلات دور کر دیتے ہیں، اور پوری دنیا انسانیت کی مشکلات ان کی محنتوں سے دور ہو جاتی ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور مکہ میں کتنا مشکل تھا کہ باہر نکل کر اللہ کی توحید کی بات کرنا، عدل کی بات کرنا، مظلوم کے حمایت کی بات کرنا، یہ بہت مشکل تھا۔ اس لیے سوائے چند صحابہ کرام کے جو بڑے جلیل القدر تھے، عام مسلمان اس کی جرت بھی نہیں کر سکتے تھے، اتنا دباؤ تھا، اتنی مشکلات تھیں۔ اور پھر وہ دور بھی آیا کہ مکہ فتح ہو گیا، پورا عرب فتح ہو گیا، اب وہاں سارے کے سارے لوگ مسلمان ہیں، کوئی آدمی کافر نہیں، ہر آدمی دین کا حمایتی ہے، ہر آدمی اللہ کا حکم ماننے والا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اعلان کرتے ہیں کہ فلاں علاقے میں فتح حاصل کرنے کے لیے میدان میں اترنا ہے، تو عرب کے ہر قبیلے سے نوجوان تیار ہو کر آ جاتے۔ لیکن پہلا دور کتنا مشکل تھا کہ ابو جہل ہے، عتبہ شیبہ ہے، اور پھر مکہ کے بڑے سردار، پھر عرب کے بڑے بڑے سردار، ہر ایک مقابلے میں کھڑا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ جو مشکلات کا دور گزر رہا تھا، غزوہ احد کے بعد سے لے کر فتح مکہ تک کا، اللہ نے اس دور کو بھی بیان فرمایا، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو بھی رہنمائی بیان کر دی ان آیات میں کہ تمہیں قرآن کے علم پر، اس پر عمل کرنے میں، اس پر ایمان لانے میں، اللہ کے رسول کی جماعت میں شامل ہونے کے بعد اب دنیا کی کسی باطل قوت کا خوف اور ان کی طاقت کا غلبہ اور رعب تمہارے اوپر نہیں آنا چاہیے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تجھے دھوکے میں نہ دے ان کافروں کا چلنا پھرنا، آنا جانا، ان کے کاروبار، ان کی دولت، ان کے نفع، ان کے وسائل، یہ ہر ملک میں ان کی کوٹھیاں، ان کے بنگلے، ان کے کاروبار ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا پھیلاؤ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ختم ہوں گے، یہ کیسے ہم ان سے آزادی حاصل کریں گے؟ فرمایا ان کافروں کا چلنا پھرنا، ان کا آنا جانا، ان کا ملکوں اور وسائل پر قبضہ کرنا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ان کی کوئی حیثیت نہیں حق کے مقابلے میں۔ جو ان کے پاس مادی وسائل ہیں یہ تو اللہ کے دیے ہوئے، جب اللہ چاہے، جب یہ حق کے مقابلے میں آئیں گے تو یہی مال ان کے لیے وبال بنے گا، یہی چیزیں ان کے لیے مصیبت بن جائیں گی۔ متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا سا فائدہ ہے۔ اسی لیے تو یہی مال جب کیسر اور کسریٰ کی لوٹی، ان کی دولت جو انہوں نے لوٹ مار کر کے
قوموں سے جمع کی تھی، ٹیکس لگا کر، ظلم کر کے، یتیموں کا مال کھا کر، غریب قوموں کے وسائل پر قبضہ کر کے، یہ دوسروں کا مال ہے جو ان کے پاس آپ کو نظر آتا ہے، یہ ان کا اپنا مال نہیں ہے، یہ دوسرے غریب ملکوں کا، قوموں کا مال ہے، اور ان پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ تو تھوڑا عرصہ ہے۔ اب یہ مال جب مسجد نبوی میں پہنچا، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ کسی نے کہا حضرت یہ تو فتوحات ہوئیں اور مال غنیمت آیا، یہ تو خوشی کا مقام ہے۔ فرمایا ہاں یہ تو خوشی کا مقام ہے، ہمیں فتح ہوئی، یہ مال غنیمت بھی آیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ مال ان کے پاس تھا، انہوں نے اس مال کا حق نہ ادا کیا تو یہ مال ان کے لیے عذاب بن گیا، وبال بن گیا۔ آج وہ مال ہمارے پاس ہے، ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں، اہل بیت کا نام تو سارے لیتے ہیں، لیکن اہل بیت کے اوصاف اور اخلاق نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، بیت المال میں مال آیا، اور جب مال آیا تو انہوں نے سارا مال تقسیم کر دیا، اور پھر تقسیم کر کے بیت المال میں اپنی جانماز بچھا کر 2 رکعت شکرانے کے ادا کیے۔ کسی نے کہا حضرت یہ مال بچا کے رکھتے، آنے والے دنوں میں کوئی مشکل آتی، پریشانی آتی تو پھر اس سے تمہیں حل ملتا، آپ اس کو استعمال کرتے۔ فرمایا نہیں، دنیا کے بارے میں دھوکے میں مت مبتلا ہو۔ فرمایا دنیا غری غیری، دنیا علی کے سوا کسی اور کو دھوکہ دو، ہم دنیا کے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں، ہم تو انسانوں کی قدر کرنے والے ہیں۔ جس میں انسان کی قدر آئے وہ دیندار ہے، جس میں انسان کی عزت اور احترام کا اس کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے وہ اصل مسلمان ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا ہے۔ تو اب وہ کیا کرتے ہیں؟ مال و دولت کو تقسیم کر دیتے ہیں اور پھر وہاں نفل ادا کرتے ہیں۔ تو فرمایا متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا سا فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، اس لیے دنیا کے فائدے کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ساتھ لے کر گئے بازار، اور اسے کہا اپنے لیے بھی کپڑا پسند کر لے، میرے لیے بھی کپڑا پسند کر لے۔ اس نے اپنے لیے ایک گھٹیا قسم کا کپڑا پسند کیا اور حضرت علی کے لیے ایک اچھے قسم کا کپڑا پسند کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کپڑے لے لیے اور درزی کو آ کر دیے۔ فرمایا یہ جو اچھا کپڑا ہے یہ میرے غلام کا، یہ پے ناپ کر لو اور اس کو سی کر دے دو، اور یہ جو گھٹیا کپڑا ہے فرمایا یہ علی امیر المومنین کا خلیفہ وقت کا لباس بنا دو۔ اب ان کے ہاں کیا ہے؟ انسان کی حیثیت لباس کے ساتھ نہیں ہے، پیسے اور چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، اسلام میں انسان کی حیثیت تو اس کے اخلاق کے ساتھ ہے۔ فرمایا متاع قلیل، ان کے پاس پیسے اور بلڈنگیں دیکھ کر تم آج مسحور ہوتے ہو، دباؤ میں اور روب میں آتے ہو۔ آج مسلمان دنیا میں، دنیا کی ظالم قوموں کے ملکوں میں جاتے ہیں، امریکہ میں، یورپ میں، فرانس میں، جرمنی میں، ان کی سڑکیں دیکھ کر، بلڈنگیں دیکھ کر یہاں کے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے یہ تو لوٹ مار کی دولت ہے افریقہ کی قوموں کی اور امریکہ کے مظلوم قوموں کے، اسی طرح ایشیا کی مظلوم قوموں کی، یہ دولت لوٹ مار کر کے انہوں نے عیاشیوں کا سامان بنایا ہوا ہے، یہ ان کی محنت کی کمائی تھوڑی ہے۔ تم کیوں خوش ہوتے؟ تم ان سے کیوں دباؤ میں آتے ہو، روب میں کیوں آتے ہو؟ تو فرمایا کافروں کے مال و دولت سے، ان کی طاقت سے روب میں مت آؤ۔ متاع قلیل، یہ تو دنیا کا سامان ہے۔ ثم مأواہم جہنم، آخری ٹھکانہ ان کا جہنم ہے اور آخری انجام اس کا وبال ہے، تباہی اور بربادی ہے ان کی، اور ان کے لیے مصیبتیں ہیں۔ وبئس المہاد، اور برا ٹھکانہ ہے، یہ اپنے لیے جہنم خریدتے ہیں، قوموں کو تباہ کر کے، لوگوں کا مال لوٹ کر، انسانوں کو تنگ کر کے، لوگوں کو مظلوم بنا کر یہ سمجھتے ہم کامیاب ہیں، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کیا ہے؟ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دل میں اپنے رب کا تقوی پیدا کر لیا۔ کامیابی کی بنیاد وہ تقوی ہے، اور تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
پیران پیر، وہ فرماتے ہیں تقویٰ کا مطلب ہے عدل قائم کرنا، انصاف قائم کرنا۔ تقویٰ کی تشریح ان سے کسی نے پوچھی تو انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھ کر اسے سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان۔ یہ ہیں حضرت حسن اور حسین کے پیروکار، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ حسنی اور حسینی سید ہیں یہ بھی، اب وہ امت کو قرآن کا راستہ بتاتے ہیں، تقویٰ کا راستہ بتاتے ہیں، عدل کا راستہ بتاتے ہیں، دنیا میں لڑائیوں کا، نفرتوں کا راستہ نہیں بتاتے۔ یہ اصل حسن اور حسین کے ماننے والے ہیں۔ آج مسلمان سنی اور شیعہ دونوں ہی حضرات حسنین اور صحابہ اکرام اور آل بیت کا اور اہل انعام کا راستہ بھول گئے، نام ان کا لیتے ہیں، کام شیطانوں والا کرتے ہیں۔ پھر ان سے کیا نسبت ہے؟ جس کی نسبت حضرت حسن سے ہوگی، جس کی نسبت حضرت حسین سے ہوگی، جس کی نسبت حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ و زبیر ان سے ہوگی، جن خواتین کی نسبت حضرت فاطمہ سے ہوگی، حضرت زینب سے ہوگی، حضرت رقیہ ام کلثوم رسول اللہ کی 4 بیٹیوں سے ہوگی، جن عورتوں کی نسبت ازواج مطہرات جیسے اعمال و اخلاق سے ہوگی، کامیاب تو وہ لوگ ہیں جن کی نسبت بدل جائے۔ آج ہماری نسبت شیطان کے ساتھ ہے، دعویٰ ہم ایمان کا اور دین کا رکھتے ہیں، لیکن نسبتیں اور اعمال اور اخلاق وہ ان کے ساتھ نہیں ملتے، وہ ان کے ساتھ نہیں ملتے۔ اس لیے ہمیں ان نسبتوں پر غور کرنا ہے۔ تو قرآن نسبت بیان کرتا ہے، کامیابی کی نسبت کیا ہے؟ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان میں تقویٰ پیدا ہو گیا، متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، اپنے مال میں، اپنی چیزوں میں کسی دوسرے کا ذرہ بر حق نہیں آنے دیتے۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ اپنا حق بے شک چھوڑ دے، لیکن دوسرے کا حق اپنے حق میں نہ ملائے، دوسرے کو اس کا حق پورا دینا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ صرف تسبیح پکڑنے کا نام نہیں ہے، تقویٰ نام ہے ہر حرام کام سے بچنا، ہر ناجائز کام سے بچنا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے پیغمبر خود فرماتے ہیں، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جا تو سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ آج سب سے بڑا عبادت گزار جو حرام کاموں سے بچ جائے، آج لوگ اس کو عبادت گزار نہیں کہتے، اس کو اللہ کا ولی نہیں کہتے، اس کو نیک آدمی نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی کیسے کہتے ہیں؟ اپنی ولایت کا جو کپڑے اتار دے، ننگ دھڑنگ ہو، اکیلا بیٹھا ہوا ہو، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے۔ ایک بزرگ کو خواب میں اللہ کی طرف سے حکم آیا، جو میرا ایک دوست فوت ہو گیا ہے، اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ اب وہ گئے ساتھ والی بستی میں، میرا دوست فوت ہو گیا ہے، جا کر اسی طرح انہوں نے پوچھا یہاں کون اللہ کا ولی فوت ہو گیا ہے، اللہ کا دوست فوت ہو گیا ہے۔ لوگوں نے کہا یہاں تک کوئی اللہ کا ولی اور دوست کوئی نہیں تھا جو فوت ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کوئی تمہاری بستی میں فوت ہوا ہے؟ کہنے لگے ہاں ایک جلایا ہے وہ فوت ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا چلو اسی کے گھر لے جاؤ۔ اب اس کے گھر گئے، اس کا خاندان چھوٹا سا، اب اس کے جنازے میں قریب سے اللہ نے اپنے ایک نیک بندے کو بھیج دیا، جاؤ اس کا جنازہ پڑھو۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر انہوں نے زندگی بسر کر دی۔ حضرت عثمان نے حکم دیا کہ تم آپ ربضہ میں جا کر زندگی بسر کریں۔ آخری وقت آیا تو بیوی پریشان ہو گئی کہ آخری وقت ہے، جنگل میں رہتے ہیں، گھر میں کچھ بھی تھوڑی سی چیزیں، ضرورت کی چیز بھی کوئی موجود نہیں، اب یہ فوت ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ کفن کہاں سے دیں گے؟ لباس کہاں سے پہنائیں گے؟ غسل کون دے گا؟ قبر کون کھودے گا؟ جنازہ کون پڑھے گا؟ آپ نے فرمایا پریشان مت ہو، مجھے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تیرا جنازہ صالحین پڑھیں گے، تیرا جنازہ صالحین پڑھیں گے۔ فرمایا بیوی کو ذرا شاہراہ پر چلی جاؤ۔ اب حج کے قافلے آنے کا دن تھا، حاجیوں کو بھی اللہ نے بڑے مبارک موقع دیے ہوتے ہیں۔ بیت اللہ بھی کیا عجیب شان رکھتا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو جمع کرتا ہے، پوری دنیا میں اپنی تاثیرات پھیلاتا ہے۔
ہر گھر میں، ہر خاندان میں، ہر علاقے میں اللہ کے گھر کا ڈنکا اور اس کا تذکرہ ہی بجتا رہتا ہے۔ ہر دور میں لوگ اس کی طرف چلتے گھومتے رہتے ہیں۔ فرمایا عراق سے قافلہ چل کے آ رہا ہے اور دور سے انہوں نے کپڑا لہرایا تو وہ قافلہ جلدی جلدی پہنچا کہ کوئی مظلوم اور مجبور پریشانی کی حالت میں ہے، جلدی پہنچو۔ اب پہنچے تو پوچھا کیا، اور اے اللہ کے بندی کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول کے صحابی آخری وقت ان کا آ چکا اور ان کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو قافلے کے سردار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، دوستوں کو حکم دیا کفن دو، غسل دو، ان کو نہلاؤ اور تیار کرو۔ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا، فرمایا ابو ذر جب یہ ادھر گئے تھے غزوہ تبوک میں، ان کے پاس اونٹنی کمزور سی تھی اور قافلہ پہلے، لشکر پہلے پہنچ چکا تھا اور پیچھے سے اکیلا ایک آدمی آ رہا ہے اپنی اونٹنی پر سوار۔ آپ نے دور سے دیکھا، فرمایا کن ابا ذر، یہ ابو ذر ہوگا، ابھی دور سے نظر نہیں آ رہا کسی کو کون آ رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فوراً فرما دیا کن ابا ذر، یہ تو ابو ذر لگتا ہے۔ فرمایا عشت وحیداً، تو نے اکیلی زندگی بسر کی، اللہ کی راہ میں بھی اکیلے ہی چل رہا ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ قافلہ آگے چلا گیا ہزاروں سینکڑوں میل، لیکن یہ اکیلے سفر طے کر رہا، ہمت اور جرأت ہے۔ تو فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا تھا تبوک کے غزوے میں ابو ذر کے بارے میں، اکیلا رہے گا اور یموت وحید، اکیلا مرے گا۔ اور پھر اسی حال میں ہم نے آپ ان کا وہ دور بھی دیکھ لیا اور یہ آخری دور بھی ان کا دیکھ لیا، لیکن کامیابیاں کتنی بڑی ہیں، عظمتیں کتنی بڑی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں ان کا مقام کتنا اونچا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے الذین اتقوا ربہم، جنہوں نے اپنے دلوں میں اپنے رب کا ڈر اور اس کا خوف اور اس کے حکموں کی عظمت پیدا کر لی۔ فرمایا یہ تو دنیا میں انہوں نے تقوی پیدا کیا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں، نعمتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، یہ نعمتیں ہمیشہ ان کو ملیں گی۔ یہ کس پر ملیں گی؟ یہ ہر ایک کو مل سکتی ہیں جو بھی اپنے رب کا تقوی اختیار کر کے دنیا میں اپنی زندگی کی بنیاد ڈالے گا، وہ ان نعمتوں کا مستحق ہوگا۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، اللہ کا جو اس کا بندہ بن جائے، جو اس کا حکم مانے، جو اس کے قانون پر چلے، جو اس کی شریعت کو عمل میں لے کر آئے، کالا ہو یا گورا، اجمی ہو یا عربی، اللہ کے ہاں اس کا کوئی، اس کا نسب کا مقام نہیں۔ فرمایا اللہ کے ہاں تو کردار اور اخلاق کی بات ہے۔ خالدین فیہا، ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ کیوں؟ قرآن نے جنت والوں کو گھر بھی دے دیا اور ساتھ اللہ کہتے ہیں یہ مہمانی ہے، اللہ میزبان اور تم مہمان۔ جا کوئی آدمی مہمان جاتا ہے تو گھر والے اس کا ہاتھ بھی دھلاتے ہیں، اس کے پاؤں کی جوتیاں بھی سیدھی کرتے ہیں، اس کے سامنے برتن بھی لا کے رکھتے ہیں، ہر نعمت دسترخوان پر اس کے سامنے آتی ہے، صرف اس کا کام کھانا ہوتا ہے اور کچھ کرنا نہیں ہوتا۔ مہمان کا کام کوئی چیز لانا نہیں ہوتا، وہ صرف ان چیزوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا جنت وہ مقام ہے جس میں بندوں نے کچھ بھی لانا نہیں۔ شیخ الہند فرماتے ہیں کہ یہ نزلا من عند اللہ کہہ کر کہ مہمان کو اللہ نے ہر ذمہ داری سے دستبردار قرار دے دیا کہ تجھے وہاں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، تیری عزت و تکریم ہی تکریم ہے تیری جنت میں، جدھر جائے گا ادھر سے عزت ملے گی، جدھر جنتی جنت میں پہنچے گا ادھر سلام قولا من رب الرحیم، ہر طرف سے سلام ہی سلام آئے گا، ہر طرف سے عزت و توقیر ہی ہوگی۔ جنت تو نام ہی اسی چیز کا ہے، اور اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا تم دنیا میں جنت بنا دو، ہر آدمی کا یہاں عزت احترام قائم ہو۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک دوسرے کا مال، جان، مال اور عزت، آبرو، یہ حرام کر دی گئی۔ کوئی کسی کی جان کو نقصان نہ پہنچائے، کسی کی مال کو نقصان نہ پہنچائے، کسی کی عزت کو نقصان نہ پہنچائے۔ فرمایا یہ جب تمہارا دور آئے گا تو دنیا جنت محبت کی اور آخرت کی جنت انعامات کی،
فرمایا وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ نے اپنے نیک بخت لوگوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ دنیا کی نعمتیں ان کے مقابلے میں کیا ہیں؟ لہٰذا ایک مسلمان دنیا میں جس میدان میں اترے گا اس کا نظریہ تقویٰ کا ہوگا، مال و دولت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس کی، وہ مال کو ذہن میں رکھ کر کوئی کام نہیں کرے گا۔ اس لیے مال کو ذہن میں رکھ کر کام کرنا یہ تو بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک آدمی 40 دن تم نماز پڑھ لو اللہ تمہارا حال بدل دے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لو اللہ تمہارا حال بدل دے گا۔ وہی ہوا، جب 40 دن نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اب دنیا کی محبت نکل گئی، اب کہتے ہیں لے لو، کہتے ہیں نہیں لیتا، مجھے ضرورت نہیں۔ کسی عالم نے کہا جو آدمی 40 دن نماز پڑھے گا جماعت کے ساتھ اس کو بھینس دیں گے۔ ایک آدمی شروع ہو گیا میں 40 دن نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، 40 دن پورے ہوئے تو کہنے لگا لو جی بھینس نکالو، کدھر ہے بھینس؟ انہوں نے کہا بھائی ہم نے کہا تھا تو نماز پڑھے گا برکت پیدا ہوگی تیرے مال میں، تیرے گھر میں، ہر چیز میں، اللہ بھینس کیا ہے تجھے کتنی قسم کی نعمتیں دے گا۔ انہوں نے کہا مجھے بھی شک تھا آپ نے بھینس شینس کو نہیں دینی تھی، اس لیے میں بھی بے وضو ہی پڑھتا رہا ہوں 40 دن۔ تو جو آدمی پہلے دن سے اس کی نیت خراب ہو، نماز تو پڑھ رہا ہے بے وضو پڑھ رہا ہے، شرط کو نہیں پوری کرنی۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، وہ کہتے ہیں بغیر دین کی شرطوں کے ہم سارے کام کر رہے ہیں۔ بھائی نماز کے لیے شرط ہے، روزے کے لیے شرطیں ہیں، زکوٰۃ کے لیے شرطیں ہیں، دین کا ہر کام دین کی شرطوں پر کرنا ہے، دین کے طریقے پر کرنا ہے، نبی کے طریقے پر کرنا ہے، اپنی مرضی پر نہیں۔ کام اپنی مرضی پر کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تو ہمیں وہ چیز دے دے جو تو نے نبی کی زبان سے بتائی ہے۔ بھائی نبی کے طریقے پر سارے کام کرو گے تو اللہ دے گا، اللہ تو تیار ہے دینے کے لیے، ہم لینے والے بن جائیں۔ اور لینے کا راستہ کون سا ہے؟ کام دین کا ہو اور طریقہ نبی کا اور صحابہ کا، اہل بیت کا ہو، تو دیکھو کیوں نہیں انعام ملے گا، دنیا بھی ملے گی آخرت بھی ملے گی۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتوں کا مستحق بنا دے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آپ کو دھوکہ نہ دے چلنا پھرنا کافروں کا دنیا میں، شہروں میں، ملکوں میں۔ متاع قلیل، سامان ہے تھوڑا سا، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ ہے دوزخ، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے، لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہے اللہ کے یہاں سے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ بہتر ہے نیک بختوں کے لیے۔ صدق ربنا۔